من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في مواضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ماہ مبارک ہم سب کے سروں پر چھایا فگن ہے، جس کی چھاؤں میں ہم سب شب و روز گزار رہے ہیں، اور بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزوں کی اور ان کی راتوں کی اور قرآن مجید کو سننے اور پڑھنے کی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ اس میں ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ جن کو ایک گھنٹہ تو کیا کئی گھنٹوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے 7 دروازے تھے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ روزہ داروں کے نام سے اسپیشل طور پر لگوا دیا۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان عربی زبان میں اس دروازے کو کہا جاتا ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے لوگ سیراب ہو جائیں، پیاس نہ لگے دوبارہ۔ چونکہ ظاہر ہے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، محض اپنی رب کی رضا کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ عبادات میں اگر آدمی ذرا سے احتیاط کر لے تو ریا سے، دکھاوے سے سب سے زیادہ پاک اگر دنیا میں کوئی عبادت ہے تو رمضان مبارک کے روزے۔ ذرا سے آدمی اپنے آپ کا یہ سمجھے کہ میں سب کچھ بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور چیزوں میں دکھاوا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں ذرا سی نیت کو مخلص کر لے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ اخلاص والا عمل دنیا کے اندر روزہ ہے۔ اس کی میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ آدمی کبھی کبھی نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دکھانے کے لیے تنہائی میں چلا جائے، نماز چھوڑ دے۔ جب کوئی پڑھے لکھے لوگوں کے نمازیوں کے بیچ میں ہو تو نماز پڑھ لے، یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے نا۔ لیکن روزے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ روزہ اللہ نے وہ عبادت دنیا کے اندر نازل فرمائی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندی ہو، اور وہ روزے کی حالت میں اسے کسی کمرے کے اندر، کسی روم کے اندر بند کر دیا جائے، اس میں فریج رکھی ہے، اس میں ایک عجیب عجیب طرح کی شربت رکھے ہوئے ہیں، مشروبات رکھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، گوشت رکھا ہوا ہے بھنا ہوا، اور ایک اکیلا آدمی ہو یا ایک اکیلی عورت ہو، لیکن اگر اسے اس کمرے میں بند کر دیا جائے تو جب تک کہ وہ افطار کا وقت نہیں ہوگا، حالانکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، لیکن اسی کمرے کے اندر وہ تنہا ہے، اس کا رب ہے، لیکن کوئی پینے والی چیز پیے گا نہیں،
یہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر اخلاص سب سے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. کسی کو بند کر کے آپ دیکھ لو، اکیلا کمرے میں بند ہے، گرمیوں کے روزے ہیں، سخت پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹ ہل نہیں رہے، سوکھ رہے، اور اسی کمرے کے اندر برف کا پانی رکھا ہوا، فریج میں رکھا ہوا ہے، پیے گا نہیں کوئی. اس لیے کہ لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ روزے کے بدلے یہی چاہ رہا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ڈر آ جائے اللہ کا. روزے کی وجہ سے جیسے دنیا کے اندر اپنے رب سے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ڈرتی ہے کہ جب تک کہ وقت نہ ہو جائے، خواہش ہونے کے باوجود. آج کا نوجوان، شادی شدہ نوجوان، ظاہر ہے کہ وہ گھر کے اندر میاں بیوی بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ روزے کی حالت میں اپنی خواہش کو نہیں پورا کر سکتا جب تک کہ اسے روزانہ افطار کر لے. یہ روزے کی کیفیت ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے آپ نے؟ روزے کی وجہ سے کتنا انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ روزے کے بدلے، روزے کے ذریعے تمہاری پوری زندگی کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، جو چیز اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے کرنا، یہ چیز پورے سال ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، یہ چاہا جا رہا ہے. بہت سارے فضائل ہیں رمضان المبارک کے. مثلا رمضان المبارک میں تراویح کی نمازوں میں قرآن سنا جاتا ہے. اگر پڑھنے والا ایسا ہے کہ واقعی قرآن پڑھتا ہے، جو ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہے، تو پھر سننے والوں کے لیے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے واللہ عالم، اللہ نے اس کو نہیں بیان فرمایا. پڑھنے والے کو ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ ملتے ہوں گے، لیکن سننا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف سننا 10 نیکی ہے. اور مثال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا کہ الف لام میم کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ، یہ 3 ہے. اتنا سننے سے کتنی نیکی؟ 30. یہ رمضان کے سوا ہے. رمضان میں کتنی ملتی ہیں؟ 10 سے 700 گنا زیادہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. قدر و قیمت تو ہو ہمارے اندر بہت زیادہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک الحاکم کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، ذرا غور سے سنیں تو بات کو اچھی طرح ذہن میں اتر جائے گی. جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آمین کہا زور سے، اور دوسری پر رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری پر رکھا تو پھر آمین کہا. صحابہ کرام نے کبھی یہ چیز سنی نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی نئی چیز لگے تو آدمی کو سوال کرنا چاہیے، کب سچائی پتہ چلتی ہے کہ یہ کیا. نئی چیز لگی تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ یہ نہیں کہتے تھے. اچھا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم خطبہ تیسری سیڑھی پر سے دیتے تھے. جو آج کے دور میں یہ رواج بن گیا ہے، ہر مسجدوں میں ممبر بنا ہوتا ہے 3 سیڑھیوں کا، اور امام بس پہلے اسٹیپ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے. یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 3 اسٹیپ کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کبھی اور زیادہ بھی اسٹیپ پر خطبہ دیتے تھے، لیکن کم از کم 3. تو فرمایا کہ دوسرے پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسرے پر کہا، جب آپ نے پاؤں مبارک رکھا تو پھر کہا آمین. صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ ایسا آپ نے پہلے نہیں کیا، تو کہا کہ اصل میں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام کو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. یہ نبیوں کے بس کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر برداشت کرنا اور ان کی باتوں کو سننا اور جواب دینا. عام انسان نہیں کر سکتا. یہی نبی اور عام انسان میں فرق ہے. خیر البشر اور بشر میں یہی فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا 3 بددعائیں کی، 3 بددعائیں کی جبریل علیہ السلام، اور تینوں پر میں نے آمین کہا. کتنی دردناک بددعا ہے کہ فرشتوں میں جس کا مقام سب سے اعلیٰ اور رفع ہو، وہ فرشتہ بددعا کرے کہ
اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ اور الفا ہو، کائنات کا امام الانبیاء، امام کائنات، امام ہر زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہہ دے، بد دعا پر، تو کیا کوئی شخص بچ سکتا ہے اس کی ہلاکت سے؟ سب سے پہلی جو بد دعا کی جبریل علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو. یہ عربی میں ایک بولی بولی جاتی تھی، ایک بد دعا کے طور پہ، اسے یہ کہہ لیجیے اپنی زبان میں لعنت ملامت کرنا. تو کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو. اپنی زبان میں اسے یہ سمجھ لیجیے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو، کہ جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جنت نہ حاصل کر سکے. اچھا، اس میں مغفرت ہے. مسلم شریف میں یہی روایت جو آئی ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے میں جو ہے یہ روایت آئی ہے، تو اس میں ایک ہی چیز کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. یہ میں روایت جو پڑھ رہا ہوں حرف بحرف، یہ جو ہے حاکم المستدرک کی روایت ہے، جو ہے اسی کتاب العلم جو ہے قیام رمضان کے چیپٹر میں موجود ہے. تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو شخص کہ جس کے ماں باپ بوڑھے زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ بند کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ جبریل یہ بد دعا کرو. تو جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو شخص جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہو. یہ بڑھاپے کا ذکر خاص کر کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی بڑھاپے کا اسٹیپ خاص طور پر اللہ نے کیوں چنا؟ وہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی بے بسی اور عجیب قسم کی وہ کیفیت ہوتی ہے. باپ چاہنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتا. بیٹا کون سا رویہ اختیار کرے، بیٹا کون سی لائن اختیار کرے، کون سی گمراہی اختیار کرے، باپ چاہ کر بھی اس دور کے اندر کچھ نہیں کر سکتا. ماں چاہنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتی. بے بسی کا عالم ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، ایک روپیہ ان کی آمدنی نہیں. اب وہ جو بچپن میں جس کو پالا تھا، اب اس کے کندھوں پر ان بوڑھے ماں باپ کا بوجھ آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھے ماں باپ کسی کے موجود ہوں تو قرآن حکیم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ایک تو اسٹپ بائی اسٹپ ذکر فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ہر قول پر فرمایا کہ جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا، کہ ان کے جب بڑھاپے کا عالم آ جائے تو ان کی ہر بات میں اپنا سر تسلیم خم کر دو. جیسے کوئی بات کہیں بس سر جھکا کر ادب سے جواب. اچھا یہ حکم اور فرمایا کہ جب ان میں سے علی الکبر، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کے عالم میں ان کی بات میں اف کہنا بھی اللہ کو برداشت نہیں، اسے بھی حرام کرا دو. کوئی بات کہہ دے اف ہو، یہ بھی کہا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے تم بچپن میں تھے، ماں تمہاری ہر ادا کو سمجھتی تھی. بچہ جب روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. رونے کی ٹوین، اس کی رونے کی وہ جو ہے الارم جو ہے اس کا وہ ایک ہی طرح کا ہے. لیکن اللہ نے ماں کے اندر صلاحیت رکھی ہے. بچہ ایک مرتبہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے شاید اس نے پیشاب کیا، اس کے کپڑے گیلے. دوبارہ پھر روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ شاید اسے بھوک لگی. دوبارہ پھر روتا ہے، ماں کہتی ہے کہ شاید اسے مچھر کاٹ رہے ہیں، شاید اسے گرمی لگ رہی.
یہ تمہاری ہر خواہشوں کو ماں سمجھتی تھی اپنے وقت کے اندر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا کہ جب ماں باپ اس اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں، اب تمہیں ضرورت ہے کہ ان کی ہر ادا کو سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی بات ناگوار گزرے اس جگہ سے ٹل دو، اس جگہ سے نکل پڑو، لیکن ولا تنہرہما، اف نہیں کر سکتے. وقل لہما قولا کریما، بہت نرم لہجے میں، اپنی آخرت میں برباد کر لو، بہت نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرنا. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے یہ دعا کرنا، اور زندگی میں بھی دعا کرنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے ہمارے رب ان پر اس طرح کی رحمت نازل فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا. بچپن میں ماں باپ کو بیٹے کی کوئی بھی ادا پر غصہ نہیں آتا. باپ پیار سے گود میں اٹھاتا ہے، کہیں جا رہا ہے بچہ پیشاب کر دیتا ہے، باپ ہم مسکرا رہا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، چلو کپڑے دھو لیتے ہیں اس کے بعد چلتے، کبھی غصہ نہیں آتا. اسی لیے یہ دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تم اس طرح دعا مانگو کہ ہمارے رب ان پر ویسا رحم نازل فرما جیسا بچپن میں مجھے انہوں نے پالا ہے، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی کراہیت کے. اسی لیے فرمایا میرے بھائیوں، اور یہ حکم اولاد بیٹوں کے اوپر بھی ہے، اور جب تک کہ بیٹیاں ماں باپ کے پاس ہیں بیٹیوں پر بھی وہی حکم. کبھی دیکھو بیٹے کی طرف سے یا جوان بیٹی کی طرف سے اگر بیٹیاں بھی ایسی حرکت کرتی ہیں کہ کبھی باپ کو بہت سارے لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑ گیا، کبھی نگاہیں نیچی کرنی پڑ گئی اپنی بیٹی کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر، بیٹیاں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. بیٹیاں کبھی کبھی ایسی حرکت کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں باپ کو اپنی آنکھیں نم کرنا پڑتا ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اور ایسی بیٹی پر جو ماں باپ کے مشورے کے بغیر اپنے رشتے چنتی ہیں، یا ایسے بیٹوں پر ماں باپ کے مشورے کے بغیر اپنے رشتے کو چنتی ہیں، اور جب ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں میں، ان کے اندر کی جو نکلی ہوئی آہ ہے اس کا کوئی تعویذ دنیا کے اندر نہیں بنتا. جب بھی آہ سے وہ بلا اللہ کی طرف سے اترتی ہے، نہ بیٹی کی زندگی کے اندر کبھی چین و سکون آتا ہے، نہ بیٹوں کی زندگی کے اندر چین و سکون آتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے. اگرچہ ماں باپ کے اعمال کیسے ہیں، نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ان کے رب کا مسئلہ ہے، لیکن اولاد کو بہرحال ان کی خدمت فرض ہے. ماں باپ کیسے بھی، سوائے ایک بات کے جو سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ تم سے شرک کرنے کے لیے کہیں تو یہ بات نہیں ماننا. صاف اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا ادب وہیں تک کرنا، اللہ کے برابر نہیں. فرمایا کہ اگر ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں تو یہ بات ماں باپ کی نہیں ماننا ہے، لیکن فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ بات نہیں ماننا ہے لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، گھر سے نہیں نکال دینا. اگرچہ وہ شرک میں بھی مبتلا ہوں تب بھی اولاد کے ذمہ ان کی خدمت فرض ہے. کافر ہو ماں باپ تب بھی ان کی خدمت فرض ہے، گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ اٹھالتی اسلام، مذہب اسلام کے اندر کسی اولاد کو اللہ نے نہیں دیا کہ ان کو گھر سے نکال کر باہر کر دے. تمہارا کام ہے سچی بات کو ان کے سامنے رکھنا، بس اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہمارا کام ہے سچی بات لوگوں کے سامنے رکھنا، منوانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. اور دوسرے اسٹیپ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. بہت بڑی بات ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ حق ہے امت پر، بہت زیادہ حق ہے.
سب سے زیادہ محسن پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی کائنات میں اس روئے زمین پر ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ وہ جو ہے ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اگر تم اکثر حصہ درود پڑھا کرو تو تمہیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسری یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے کہ کوئی شخص کی دعا اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی حمد نہ کر لے اور نبی پر درود نہ پڑھ لے. جب بھی نام سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مسجد کی کسی اذان کا, اس میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو آدمی پر درود پڑھنا فرض ہے. مسجد میں جہاں خطبہ چل رہا ہے جمعے کا, اس میں جتنے مرتبہ بھی نام سنیں آپ تو اپنے دل کے اندر درود کا پڑھنا فرض ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. اگر کوئی شخص نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا ہے تو اس کی تباہی و بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا دنیا کی طاقت. تیسرے اسٹیپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے ہیں تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ اگر میرے بھائیوں اس کو اس انداز سے ذرا سے سوچے, اس مسجد میں کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے, آج وہ زمین کے اندر ان کو دفنایا جا چکا. اللہ اگر ان کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے. ہم میں سے جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ایمان کا اگر کوئی حصہ لے کر گئے ہیں تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرمائے. بہت سارے لوگ تھے نہیں ہیں. آئندہ رمضان آئے گا, کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ہم ہوں گے, آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. رمضان کو اس کیفیت سے پکڑا جائے, اس کو گزارا جائے. اگر یہ چیز امت کے اندر زندہ ہو جائے, 15 منٹ کی تراویح نہیں سنی جا رہی آج کے نوجوان سے, 20 منٹ کے آدھے گھنٹے کی تراویح نہیں سنی جا رہی. قرآن کا ایک آیت سننا کتنا مشکل ہو رہا ہے. کیا یہی ہے قدر رمضان کی؟ 15-20 منٹ تراویح میں لگتے ہیں, مختصر یہاں پڑھا جاتا ہے, پھر بھی لوگ عشاء کی فرض نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکل جاتے. کتنی محرومی ہے. اگر رمضان کے حالات امت پر یہ ہیں تو میرے بھائیو اللہ کی رحمت کیسے اتری؟ فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. مغفرت کا دریا بہ رہا ہے رمضان المبارک. اگر یہ کہا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی افطار کے وقت ہر روز جہنم کے قیدیوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم لوگوں نے کیا ایسا گناہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہو؟ آدمی ایک دوسرے کی طرف جھانکنے لگتا ہے کہ ہم نے ایسا شاید نہ کیا ہو. کون بچے گا؟ دیکھیے سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کو جہنم میں جانا ہی ہے, کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. ما سلککم فی جنات یتساءلون عن المجرمین, مجرموں سے اہل جنت سوال کریں گے, جنت والے, ما سلککم فی سقر, کیا ہوا اتنی جو بری سزا میں مبتلا ہو, ایک وقت میں 70 جگہ سے جل رہا, بن رہا, پھر بن رہا, پھر جل رہا, حالات ایسے ہیں, چیخ و پکار ہے, کیا ہوا ہے؟ پہلے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. نماز پورے سال میں ہم نے چھوڑا, جہنم اپنے اوپر واجب کیا کہ نہیں کیا؟ صرف آدمی ان لوگوں پر غور کرتا ہے, کہتا ہے یہ فلاں آدمی شرک کرتا ہے, فلاں آدمی یہ ہے, صرف وہی لوگ جہنم کے حقدار. ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہہ کر, مومن کہہ کر, کیا ہم بچ سکتے ہیں سزا سے؟ نماز چھوڑنا انسان کو جہنم میں نہیں لے جائے گا. قرآن حکیم کی آیت گواہی دیتا کہ جہنم میں ضرور جائے گا وہ شخص فرض نماز چھوڑنے والا. فرمایا کہ جہنم کے قیدی افطار کے وقت چھوڑے جاتے ہیں. میرے بھائیو جب افطار کا وقت آ جائے تو زیادہ
مشغلہ افطاری کے سامان کے بجائے اس پر دھیان دیں کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیوں، اب کی رمضان اس طریقے سے گزارا جائے کہ ہم اب کو اپنے روٹھے رب کو منانا۔ حالات دنیا کے اندر ایسے ہیں، ہمارے اوپر ایسی حکومتیں مسلط ہو رہی ہیں جن میں بڑی دشواریاں اور آنے والی ہیں، اگر اللہ رحم نہ فرمائے اور زیادہ آنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رمضان میں ہم چاہیں تو اپنی زندگیاں بدل دیں۔ ہم زندگیاں بدلیں گے، اللہ رب العالمین حالات کو بدل دیں۔ زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں، نیت کرو کہ ہم رمضان آ کر اسے ایسے نہیں جانے دیں گے کہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں۔ ہم رمضان کی قدر کریں گے۔ جہاں جتنی غفلت ہوئی، آج 4 رمضان ہے، جتنی غفلت ہوئی ہے، اگر اب سے آدمی اپنے آپ کو بدل لے، اب سے ہم پورے رمضان کے قدر کریں گے اور جو ہے قرآن مجید کو سنیں گے، روزہ رکھیں گے اور پورے اہتمام کے ساتھ سنیں گے، اللہ رب العالمین حالات بدلیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو افطار کا وقت آتا ہے، جب پورا دن، جیسے مثال کے طور پر یہ سمجھے، ایک مثال میں دیتا ہوں، کسی بیٹے کی ماں بہت زیادہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اپنے دروازے کو اس نے بند کر لیا، اور سب سے بڑی ناراضگی یہی ہوتی ہے کہ ماں جب اپنے دروازے بند کر لے، نہیں آنے دوں گا، جاؤ نافرمان، نکل جاؤ گھر سے۔ اور اس کے بعد کوئی بیٹا ایسا کرے کہ اسی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائے، اور جب ماں دروازہ کھولے اپنے نافرمان بیٹے کے گردن کو اپنی چوکھٹ پر پڑا ہوا پائے، فوراً وہ اپنی نافرمانی کو اس کی نافرمانی کو بھول کر اسے اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ یہی کیفیت ہے رمضان مبارک۔ میرے بھائی اور بزرگ، ہمارا رب روٹھا ہے، دنیا پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسی حکومتیں نافذ ہو رہی، اور جو حکومتیں اپنی جنہیں کہا جاتا ہے ان کے اندر نفاق اور منافقت پیدا ہو رہی ہے۔ جن ملکوں پر مسلمان حکمراں ہیں ان کے اندر، ان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، ان کے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے قوانین توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو چکا ہے میرے بھائیوں، اسی رمضان میں اس کی چوکھٹ پر آ کر اپنے سروں کو رکھ دو۔ اللہ رب العالمین نافرمانیوں کو بھلا کر ہم سب کو یقیناً اپنے سینے سے لگا کر ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ یہ جو حالات دنیا کے اندر آئے ہیں، اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ ساری چیزوں پر آدمی کا دھیان جاتا ہے، ہماری کوئی اپنی پارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ساری چیزوں پر دھیان جاتا ہے۔ جو اصل مرکز ہے، اس جہاں سے ہماری چیزیں یہ بدل سکتی ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، وہاں انسان کا دھیان نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض ہے، اس کے لیے چاہے کوئی پارٹی بنا لو، چاہے کچھ بھی کر لو، جب تک رب راضی نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کے اندر حالات نہیں بدل سکتے۔ اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر کرنا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود نہ بدلنا چاہے۔ خود بدلنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اور اسی طریقے سے رات میں اگر سحری کے وقت ٹائم مل جائے اس کے سامنے اس سجدے میں سر رکھ کر رو اللہ کے سامنے، اپنے رب کو راضی کرو، حالات تب بدلیں گے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو شخص پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو پورا سال اس سے زیادہ موقع اور کوئی نہیں مل سکتا ہے انسان کو۔ میرے بھائیوں، یہ اگر موقع ہاتھ سے چلا گیا تو سمجھ لیجئے سب کچھ چلا گیا۔ اسی لیے جو ہے ہم سب یہ ارادہ اور عزم کریں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے مولا کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے یا رب العالمین۔ ہم لوگ گنہگار مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، سب کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام
اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین پوری امت کے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرما، کوئی ٹولی اور فرقوں میں بٹنے کے بجائے ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما، قرآن و سنت کے علم کو سب کو سیکھنے اور اس پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔